الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گزارش، ہمیں رب کی یاد دلاؤ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے، اے ابو موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور انہیں تلاوت قرآن سناتے۔ اس اثار کو امام دارمی نے اپنی سنن میں، ابن حبان نے صحیح، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء، دیلمی نے فردوس بماثور الخطاب میں، ابن سعد نے طبقات میں، نووی نے تبیان میں، ہیشمی نے موارد الزمان، عسقلانی نے الصابہ میں لایا ہے۔ دوسرا اثار ابن ابی داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک اجتماع کو قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے۔ وہ اکٹھے قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے۔ اسے امام نووی نے اپنی التبیان میں لایا ہے۔ حضرت ابو عوانہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم پڑھا رہے تھے۔ اس اثار کو ابن الجد نے اپنی مسند میں لایا۔ یہ ساری روایتیں حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا۔ اب آئیے ان روایتوں سے حاصل ہونے والے نکات اور مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آثار میں جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کہ کچھ تعارف، آپ ابتدائی اسلام قبول کرنا، آپ نے ان افرادوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے یمن سے ہجرت کی، اپنے قبیلے اشعار سے آپ تعلق رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ اس سے یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے دین کی سمجھ کی، بوجھ کی، اس کے اوپر یہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے فیملی ممبرز، اپنے گرد و نواح، اپنے لوگوں کو بھی اس خیر کی طرف بلائے، احسن طریقے سے، محبت والے طریقے سے۔ پھر حضرت موسیٰ الاشعری نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت آپ نے حبشہ ابیسینیا کی طرف کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ خوش آواز تلاوت، آپ قرآن مجید کی بہت خوبصورت اور دلکش تلاوت کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ کو داؤد علیہ السلام کی مٹھاس میں سے ایک مٹھاس عطا کی گئی۔ آپ ایک عالم اور فقیہ تھے، علم اور سمجھ بوجھ کے حامل تھے اور ابتدائی مسلم امہ کی مشہور فقہاء جورسٹ میں سے تھے۔ آپ قاضی مقرر ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے قاضی جج مقرر کیے گئے تھے۔ آپ نے سنسانیو امپائر کی فتح میں نمایاں حصہ ادا کیا تھا اور ششتار کے محاصرے میں بہادری آپ نے دکھائی تھی۔ جنگ صفین میں آپ حاکم اپوائنٹ ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والی صلح میں حضرت علی کی طرف سے حاکم مقرر ہوئے تھے۔ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور لکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تلاوت سننے تشریف لے جاتے تھے۔ انفیکٹ اشعری قبیلوں کے قرآن خوانی کتنی ہی بڑی معروف تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کو غفلت سے نکل کر اللہ کے ذکر کا مرکز بنانا چاہیے۔ گھروں میں ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے،
ہمارے گھروں میں نیٹ فلکس بھی چل رہا ہے, OTT بھی چل رہا ہے, ہمارے گھروں میں IPL بھی دیکھا جا رہا ہے, ہر کچھ ہے, ہر کچھ ہے, سوائے ایک چیز کے کہ قرآن کی محفل ہو جائے, اس میں تلاوت قرآن ہو جائے, ٹرانسلیشن قرآن ہو جائے, عرفان القرآن ہو جائے, قرآن کے معنی سمجھ لیے جائیں, قرآن کو سن لیا جائے, قرآن کو پڑھ لیا جائے, اور پھر قرآن کو سمجھ کر اس پر کیا ہو کہ عمل بھی کر لیا جائے. اب آئیے پہلی روایت کی طرف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول بیان ہوا ہے اس میں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی زیارت کے لیے خلیفہ وقت حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی تھی. اور کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ, ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گیا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے مجلسوں میں بیٹھ کر بندے کو اللہ کی یاد آ جائے, ان کے حصار میں, ان کی قربت میں, ان کے مجلس میں, ان کی صحبت میں. اب صحبت تو آف کورس آن لائن بھی ہو گیا ہے, کتب بھی صحبت ہے, ان کی کتاب پڑھنے سے بھی صحبت ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امام وقت, آپ فقہ میں اور علم میں اتنے بڑے امام ہیں, اور آپ ننگے پیر پھرنے والے اس درویش بشر الحافی کی مجلس میں جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر فقہ اسلام عطا کی ہے, مگر اللہ نے بشر الحافی کو اپنی معرفت عطا کی, اپنی محبت عطا کی. اسی لیے جب مجھے اللہ کی یاد دلانی ہوتی ہے خود کو, تب میں بشر الحافی کی مجلس میں چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں ذکرنا ربنا یا بشر الحارث, اے بشر الحارث, ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. ساتھ ہی ہمیں اس اثار سے یہ بھی سبق ملا کہ قرآن مجید کے حلقات یہ سنت رسول بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے. دوسرے اثار میں جو ہے سملر ہے کہ ابی داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ ایک اجتماع کو قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے. وہ اکٹھے قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے. قرآن کی مجلس منعقد کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے لے کے صحابہ تک آ گئی, اور سلف صالحین کی سنت ہو گئی. اور آخری روایت میں ابو عوانہ سے مروی ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم پڑھا رہے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن خود سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں کو, اپنے محفلوں کو, جتنے بھی حلقات ہیں ان کو قرآن مجید کی نور سے منور کرنے اور اپنے دلوں کو قرآن سے حرکت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.